آگے جو منہ کی طرف والا گلے کا حصہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ ادنا اعلی. ادنا کہتے ہیں قریب کو، اقصا کہتے ہیں دور کو. ہمارے منہ سے جو قریب گلے کا حصہ ہے اسے کہیں گے ادنا، جو دور ہے اس کو کہیں گے اقصا، جو درمیان میں ہے اس کو کہیں گے وسط، درمیان. جی کل ہم نے یہ دو حرف پڑھے تھے، کل والا سبق ہمارا یہ پرسوں والا، یہ کل والا. جی کیا ہے یہ؟ غا. غا موٹے حرف، دونوں موٹے حرف ہیں. ان کا موٹے حروف کے لیے ایک نام آتا ہے مفخم. مفخم یہ آگے جا کے میں جب اسپیشل ہم صرف موٹے حروف پڑھیں گے تب یہ میں نام لکھوں گا، اس نام کو آپ نے یاد کرنا ہوگا. مفخم موٹے. دیکھو مفخم کا لفظ بولتے ہی منہ موٹا ہو رہا ہے. مفخم تو اس کے اندر منہ کے اندر ہوا پڑتی ہے. ٹھیک ہے کیسے؟ غی میں تو آواز دوبارہ سے بریک ہو جاتی ہے. جو شروع والا حرف ہے نا غا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آواز موٹی ہوتی ہے. آگے آواز موٹی نہیں ہو رہی، کچھ زیادہ کھینچ رہے ہیں. دوبارہ پڑھیں. منہ بھر کے. اچھا ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. بعض لوگ حرف کو موٹا کرنے کے لیے نا ہونٹ کو گول کرتے ہیں، ایسے نہیں. منہ نارمل رہے گا لیکن اندر سے آواز بھر کر نکلے گی. اچھا ایک بات مجھے یاد آ گئی. کل ایک ساتھی میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ کر صاحب مجھے تو الحمدللہ میں نے 7-8 پارے حفظ کیے ہوئے، اور میں نے تو ایک جگہ پہ مدرسے کے اندر بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے. اور واقعتاً جب وہ پڑھ رہے تھے نا ان سے میں نے جب سنا تو اچھی ادائیگی کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم دوبارہ پھر وہی پڑھ رہے ہیں. میں تو اس لیے آیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی جتنے پارے میں نے پڑھے ہیں اس سے آگے سنا کر سکتا تو میں پورا کروں. اچھا یہی کیفیت اور بھی کچھ ساتھیوں کی ہے، اگرچہ ہیں تھوڑے لیکن ہیں. تو ان سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ دیکھیں ہماری یہ جو کلاس ہے نا نورانی قاعدہ کی، یہ زیادہ سے زیادہ نا 1.25 مہینہ یا 1.5 مہینہ رہے گی. ہم نے انشاءاللہ اس دورانیے میں پورے قاعدے میں سے گزر جانا ہے. جی یا زیادہ سے زیادہ کہہ لیں 2 ماہ لگیں بس، ہم نے اس میں سے گزر جانا ہے. تو ہاں جو پہلی تفصیل ہے یہ ہے زیادہ محنت والی. یہاں پہ ہمارے 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 12 دن بھی لگ سکتے ہیں، اور یہاں پر لگائے ہوئے دن آگے جا کے ہمیں کام آئیں. ٹھیک ہے اس لیے بور نہیں ہونا. تو میں نے ان کے بھی گزارش کی، اور ابھی جو حضرات موجود ہیں ان سب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ کا یہ بیٹھنا یہ فضول نہیں ہے. اچھا میں خود ابھی بہت ساری چیزیں ابھی سیکھ رہا ہوں. آپ کو پڑھاتے پڑھاتے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈال جو پہلے نہیں تھی. ہر کلاس کے اندر ہر دفعہ پڑھنے کے اندر اللہ تعالیٰ علم کا ایک نیا باب انسان کے دل میں ڈالتا، دماغ میں ڈالتا. تو اسے بور نہیں ہونا. تو وہ نیت کر لیں کہ ہمارا ایک تو دہرائی ہو جائے گی، اور اسی طرح مزید جو بہت ساری چیزیں اوجر ہوتی ہیں اس وقت میں سامنے نہیں آتی وہ ان کلاسوں کے اندر سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو وہ حضرات بور نہ ہو، ہاں پوری دل جمعے کے ساتھ بیٹھے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ وہ. اور مجھے امید ہے کہ جب 1.5-2 مہینے گزر جائیں گے نا وہ خود بتائیں گے کہ واقعی ڈاکٹر صاحب بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جو پہلے نہیں معلوم تھی. فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم اگلے 3 مخرج ہو گئے تھے، اب ہم اس سے اگلے مخرج کی طرف آتے ہیں. اس سے آگے ہمارا منہ شروع ہو جاتا ہے. اور منہ کے اندر سب سے پہلے کون سی جگہ شروع ہوتی ہے؟ زبان. زبان کی جڑ. ایک تو ہماری زبان کی نوک ہے نا،
اس کے پیچھے جڑ ہے اور وہ جڑ یہاں کر کے ہے جہاں سے ہمارا گلا ختم ہو رہا ہے. اب کچھ حروف ایسے ہیں حروف تہجی میں سے جو زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. ہم ترتیب سے آئیں گے. اب زبان کی جڑ سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں کچھ فاصلے سے, کچھ فاصلے سے. بالکل زبان کی جڑ سے یہ والا حرف ادا ہوگا اور زبان کی جڑ سے تھوڑا سا اوپر منہ کی طرف کو یہ والا حرف ادا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو ان دونوں حروف کا نام ہے حروف لہویہ. مشکل نام. حروف دیکھو حروف تو آپ کو یاد ہو گیا, حروف حلقی. ٹھیک ہے, اب یہ لفظ صرف یاد کرنا ہے, لہویہ. لہویہ لفظ نکلا ہے لحاظ سے. لحاظ کہتے ہیں تالو کو, یہ عربی کا لفظ ہے. لحاظ کسے کہتے ہیں؟ تالو. اچھا, تالو ہمارا جو اوپر کا حصہ ہے زبان کی جڑ کے اوپر نرم سا حصہ ہوتا ہے, تالو ہے. اور اس سے آگے سخت حصہ بھی تالو ہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو نرم حصہ ہے نا وہ والا, اور اس سے اوپر سخت حصہ تالو, اس کو لحاظ کہتے ہیں. اس جگہ سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان حروف کو کہتے ہیں حروف لہویہ. حروف لہویہ, حروف لہویہ. اب ان کو یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ جی یہ حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں. اب اصل جو ہمارا امتحان شروع ہوگا یا ہماری محنت شروع ہوگی وہ اس چیز پہ ہوگی کہ اب اس جگہ سے ان کو نکالنا بھی ہے. یہ اصل محنت ہے. دیکھیں, آپ کو یہ حرف نہیں یاد ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ان حروف کو اس جگہ سے ادا کرنا یہ ضروری ہے. تو لیکن ہم کوشش کریں گے دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں, معلومات بھی ہمارے پاس ہوں, عملی طور پہ وہاں سے ادا بھی ہو. چلیں جی اب پڑھیں میرے ساتھ. اس میں سے ایک حرف موٹا ہے ایک باریک ہے. پہلے والا جو 2 نقطے والا حرف ہے, تو پہلا حرف موٹا حروف لہویہ میں سے پڑھیں میرے ساتھ. موٹا حرف منہ بھر کر آواز نکلے اور یہ 5 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے. اچھا, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بعض حروف کو ہم زیادہ کھینچ کے پڑھتے ہیں, بعض کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اس کا میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں. کن کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور کن کو صرف 1 الف کے برابر. جو حروف 3 حرف سے مل کر لکھے جاتے ہیں ان کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے, اور جو حرف 2 حروف سے مل کر بنتے ہیں ان کو آپ نے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. 3 حرفی حروف مثلا قاف ہے نا, یہ دیکھیں. اب میں اس کو کھولتا ہوں, کیسے لکھا جائے گا؟ سمجھ آئی؟ کتنے حرف ہیں یہ؟ قاف, الف اور فا. 3 حرفی حرف ہو گیا. یہ قاف 3 حرفی حرف ہو گیا. اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. سمجھ آ گئی؟ کاف بھی ایسے ہی ہے, اس کو بھی لکھیں گے ایسے ہی لکھا جائے گا, کاف, الف اور فا. اچھا, مثال کے طور پہ ہم نے ہا پڑھا تھا. ہا, یہ دیکھیں ہا. ہا کو کھول کر لکھتے ہیں. کتنے حرف ہیں؟ ہا اور الف. اس لیے ہم نے اس کو صرف 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا. ہا, ٹھیک ہے. اور یہ قاف, یہ آواز آخر میں آئے, محسوس ہو رہی ہے؟ دانت, اوپر کے دانت نیچے والے ہونٹ کے اندر لگیں گے یہاں پہ جب فا کی بات آئے گی. ہونٹ بند نہیں ہوں گے, اوپر کے دانت یہاں لگیں گے.
اچھا خیر یہ تو فا کی بات ہے نا، اصل جو آواز ہے قا کی، قا نوٹ کریں، غور کریں، جب ہم قا کہتے ہیں زبان کی جڑ اوپر تالو کو لگ رہی کہ نہیں لگ رہی؟ قا 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 منہ کو بھر کر اور منہ کو کھول کر، منہ بند کر کے نہیں، دبا کے نہیں پڑھنا، منہ کو دبا کر نہیں، کھول کر ابھی کسی سے سن بھی لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہاں جی، کون سنائے گا جی انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ، زبان کی جڑ سے آواز نکالیں، دوبارہ سے نکل رہی ہے ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ نکل رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ نکل رہی ہے، زبردست ماشاءاللہ، چھوٹے مجاہدی بیٹھے ہوئے بیچ میں، جی ماشاءاللہ، جی بیٹا ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے آواز نکالنی۔ اچھا اب اگلا ہے باریک حرف، اس کا مخرج کیا ہے؟ قریب قریب ہے، زبان کی جڑ سے تھوڑا سا اوپر، وہ حصہ سخت والے تالو کو لگانا ہے، سخت والے تالو، نرم حصے سے اوپر، وہاں سے یہ کاف ادا ہوگا۔ پڑھیں بات ہو نا، اس کو باریک کرنے کے لیے کہتے ہیں کیف، کیف نہیں کہنا، جیسے آپ کا منہ اس میں کھلا ایسے ہی یہاں پر کھلے، بس وہ فرق جو پڑے گا وہ جگہ سے پڑے گا، بس قا کا قا کا قا کا کا ذرا سنائی کوئی، جی جی ماشاءاللہ، جی زبردست، جی آپ نے پہلے والا پڑھ دیا، دوسرے والا باریک کا، یہ نارمل آواز ہے، دیکھیں بات سنیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہا میں نارمل آواز، ہا ہم ہماری اردو زبان کے اندر ہا ہم اس کو نارمل انداز سے نکالتے ہیں، ہیلو ہائے، ٹھیک ہے، ہاکی، ٹھیک ہے، ہتھوڑا، لیکن ہا کو زور دے کر نکالتے ہیں، ایسے ہی یہی چیز یہاں پر ہے، قاف کو آپ نے تھوڑا سا زور دینا پڑے گا، ایک تو موٹا حرف ہے اور کچھ زبان کی جڑ سے نکل رہا ہے، وہاں پہ زور لگانا پڑے گا۔ یہ جو کاف ہے نا یہ نارمل ہے، مثلا کاپی بولو، کاپی، آپ کے پاس کاپی ہے، کا کراچی، کالا، ٹھیک ہے، اور کتاب نارمل آواز کا، ٹھیک ہے جی، پہلا کیا ہے اگلا ساتھ ہی آواز باریک ہو جائے، یہ باریک ہے، کاف کاف قاف، موٹا، موٹے حرف میں منہ بھرتا ہے، باریک والے حرف منہ نارمل رہتا ہے، اس میں ابھرتا نہیں ہے، کچھ سمجھ آئیے؟